زیڈ کے آفیشیل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرینک شافٹ پوزیشن سینسر کے بارے میں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کرینک شافٹ پوزیشن سینسر کا گاڑی میں کیا کام ہوتا ہے۔ جب ہم آپ کو یہ بتا دیں گے تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلو دوستو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سینسر کہاں لگایا جاتا ہے اور اس پہ کتنی وائر آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان وائر کا اندر کیا کام ہوتا ہے، اور یہ جو اس کے اوپر ٹیتھ ویل کے اوپر جو گیپ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اور ہم آپ کو اس کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ کہاں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا سارا کام کیسا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ کرینک شافٹ پوزیشن کا کام انجن کے بلاک میں لگی ہوئی کرینک شافٹ کی پوزیشن اور اینگل کو میئر کر کے ای سی ایم کو وولٹیج کی صورت میں سگنل بھیجنا ہے۔ ای سی ایم کو ان سگنل کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پسٹن کی پوزیشن کیا ہے۔ ای سی ایم اسی سگنل کے مطابق فائر آرڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس سلنڈر میں فیول دینا ہے اور کس میں فائر کرانا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے وہ آپ کو کرینک شافٹ پلی کے ساتھ ملے گی یا فلائی ویل کی جانب۔ اس سینسر کو آر پی ایم سینسر بھی کہا جاتا ہے۔ میٹر کے اندر جو آر پی ایم چل رہی ہوتی ہیں، ریولیشن پر منٹ، یعنی ایک منٹ میں کرینک کتنی بار، پسٹن کتنی بار روٹیٹ ہوتا ہے، اس کو سینس کر کے ای سی ایم کو سگنل دیتا ہے۔ ای سی ایم ان سگنل کو کیلکولیٹ کر کے کلسٹر میٹر کے اندر آر پی ایم بڑھاتا ہے۔ آر پی ایم کا نہ چلنا اس سینسر کی خرابی کی ایک وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ پرانی گاڑیوں میں یہ مینول کیبل کے ذریعے بھی آر پی ایم چلائے جاتے تھے۔ تو دوستو چلتے ہیں اب اس کے فنکشن کے بارے میں۔ پیٹرول گاڑی میں ای سی ایم کرینک شافٹ پوزیشن کی سگنل کی مدد سے انجیکٹر میں کرنٹ بھیجتا ہے اور کیم سینسر کی مدد سے اگنیشن کوائل میں کرنٹ بھیجتا ہے۔ دوبارہ بتا دوں، کرینک کی سینسر سے انجیکٹر میں کرنٹ اور کیم کی سینسر کی وجہ سے اگنیشن۔ کرینک کو آپریٹ کرانے کے لیے ٹیتھ ویل لگایا جاتا ہے۔ یہ سب ٹیتھ ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے ڈسٹینس پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹیتھ ویل نہیں ہوتا ہے، اس میں مس ہوتا ہے۔ جب ٹیتھ ویل گھومتے گھومتے خالی جگہ یعنی مس والی جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس ای سی ایم کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کرینک شافٹ نے ایک چکر مکمل کر لیا ہے۔ ان سگنل کی مدد سے ای سی ایم کو آر پی ایم کا پتہ چلتا ہے۔ یہ سینسر دونوں انجنوں میں یعنی پیٹرول اور ڈیزل میں پلس دیتا ہے۔ یہ سینسر آپ کو 2 وائر یا 3 وائر میں ملے گا۔ جو 2 وائر والا سینسر ہے اس کی ایک تار پہ یعنی ایک نوب پہ بیٹری کے گراؤنڈ یعنی 12 وولٹ آتے ہیں، اور دوسری پہ 2.5 وولٹ یا 5 وولٹ سگنل آپریٹ ہوتے ہیں۔ جو 3 وائر ہے اس کے اوپر بیٹری کے 12 وولٹ نیگیٹو، اور ایک وائر پہ 2.5 وولٹ 5 وولٹ 12 وولٹ اگنیشن سوئچ کے ہوتے ہیں، اور جو دوسری تار ہے اس پہ اسی طرح 2.5 وولٹ یا 5 وولٹ سگنل جنریٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ گاڑی کے اندر چیک کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ میٹر کو کنٹینیوٹی پہ لگائیں گے، اور ایک پراب آپ جو میٹر کی نیگیٹو والی ہے اس کو بیٹری کے اوپر لگائیں گے۔ یہ دیکھیں کنٹینیوٹی پہ لگا دیا۔ ایک پراب کو بیٹری کی نیگیٹو پہ لگائیں گے۔ پہلے ہم اس کے جو کرینک سینسر ہے اس کی کنٹینیوٹی چیک کریں گے۔ پراب کو ہم چینج کریں گے، جہاں پہ بیپ کا نشان آتا ہے وہاں پہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سینسر کی جو کنٹینیوٹی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری وائر کو جو میٹر کی پراب ہے اس کو ہم سینسر کی دوسری وائر پہ لگائیں گے اور تھوڑا سا ویل کو گیئر میں ڈال کے گھمائیں گے، چوتھے یا 5ویں گیئر میں ویل کو ڈال کے گھمائیں گے تو یہ تھوڑے سگنل جنریٹ کرے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سگنل جنریٹ کرے گا۔ جب یہ سگنل جنریٹ کر رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ سینسر ہمارا ٹھیک ہے گاڑی کے اندر۔ اب ہم بتائیں گے کہ 3 تار والا سینسر کس طرح چیک کرتے ہیں۔ 3 تار والا بھی اسی طرح پہلے اس کی کنٹینیوٹی چیک کریں گے، اس کے بعد اس کے اگنیشن سوئچ آن کر کے تھوڑا سا ہم ویل کو جب گھمائیں گے اس پہ بھی یہ 5 وولٹ تقریباً کرنٹ جنریٹ کرے گا،
اور جب اس کی کرینک سینسر کے سامنے جو اس کی ٹیتھ ویل ہے وہ جب سینسر کے سامنے آئے گی تو یہ تقریباً 2 وولٹ جنریٹ کرے گا، آپریٹ کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی DTC کے بارے میں۔ تو سر فہرست جو پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے، سب سے پہلے اس کا خراب ہونے کی وجہ دیکھ سکتے ہیں، کرینک شافٹ سینسر نو سگنل۔ دوسرا نمبر کرینک شافٹ سینسر رانٹ سگنل، کرینک شافٹ سینسر سرکٹ لو، کرینک شافٹ سینسر سرکٹ ہائی، کرینک شافٹ سینسر سرکٹ انٹرمیڈیٹ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے مسائل کیا آ سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ گرپ کے اندر گند آ جانا، زنگ کا جم جانا، یا سینسر کے اوپر کاربن کا آ جانا، یہ دیکھ سکتے ہیں کاربن، یا ٹیتھ ویل کا تھوڑا گھس جانا، خراب ہونا، یا ٹیتھ ویل کے اوپر کاربن آ جانا، یا کسی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے خراب ہو جانا یا ڈبل کر دینا، یا ٹیتھ ویل کے سامنے اس کا جو گیپ ہے وہ گیپ کا زیادہ ہو جانا۔ اس وجہ سے بھی گاڑی آپ کی مس فائر کرے گی، فیول کی ایوریج کم ہوگی، گاڑی زور نہیں لگائے گی، چیک لائٹ آن ہوگی، لمبا سلف لے گی، اور سپارک پلگ جو ہیں آپ کے وہ گندے کرے گی۔